دوستو، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ چین کے صحرائے گوبی میں پیدا ہونے والے چنگیز خان نے پہلے پورے صحرائے گوبی اور پھر چین کے ارد گرد والے ممالک یعنی ازبکستان کو فتح کیا اور آخر میں 5000 سال سے قائم شدہ چین کی حکومت کو شکست دے کر پورے چین پر قبضہ کر لیا تھا۔ لیکن اب تک چنگیز خان نے کسی اسلامی سلطنت پر حملہ کرنے کی جرات نہیں کی تھی، اور ہم نے سلطان علاء الدین خوارزم جو کہ جلال الدین خوارزم شاہ کے والد تھے ان کا تذکرہ بھی کیا تھا، کیونکہ علاء الدین خوارزم شاہ کے دور میں ہی چنگیز خان نے عالم اسلام پر حملہ کیا تھا، کیونکہ سلطان علاء الدین خوارزم نے چنگیز خان کے قاصد کو قتل کر دیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ سلطان علاء الدین نے چنگیز خان کے قاصد کو قتل کر دیا تھا، اور سلطان علاء الدین کے ظلم اور غفلت اور عوام کی کوتاہیوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب جو کہ چنگیز خان کی صورت میں آیا تھا اس نے کیسے 15 ملین لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور وہ کیا وجوہات تھیں جن کی وجہ سے چنگیز خان نے اسلامی ملکوں کا رخ کیا۔ یاد رکھیے کہ کسی بھی سلطنت کے ڈوبنے کے 3 بڑے اسباب ہیں۔ نمبر 1 ظلم، نمبر 2 اپنوں کی غداری، اور نمبر 3 اپنی بے وقوفیاں اور حماقتیں، اور یہ تینوں اسباب سلطان علاء الدین کی سلطنت میں شامل حال رہے، جس میں ظلم کی داستان کچھ یوں ہے کہ دوستو، ہر دور میں علماء اکرام کی بہت عزت اور فضیلت رہی ہے۔ اپنے پر اثر واز سے یہ عظیم ہستیاں عوام کے دلوں میں گھر کر جاتی ہیں، اور اللہ کے خوف کی وجہ سے تمام گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کے دوست بن جاتے ہیں۔ ایسے درویشوں اور علماء پر جب بھی ظلم ہوا ہے اللہ نے اس زمین کو نشان عبرت بنایا ہے۔ کچھ ایسا ہی واقعہ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے دور میں پیش آیا۔ اس وقت عالم اسلام کے ایک بہت بڑے عالم دین شیخ مجد الدین ہوا کرتے تھے، جو کہ شیخ نجم الدین کبریٰ کے خلیفہ تھے۔ خوارزمی سلطنت کے دارالحکومت اورگنج میں ان کی مجلس لگتی تھی۔ لوگ دور دور سے اس مجلس میں شریک ہو کر اپنے گناہوں سے توبہ کرتے اور اپنی اصلاح کرتے تھے۔ ایسے میں بادشاہ وقت سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی والدہ بھی ان کی مجلس میں شرکت کیا کرتی تھیں۔ ملکہ کو شیخ سے بہت عقیدت ہو چکی تھی، وہ بلا ناغہ ان کی مجلس میں آتی اور واز سنتی۔ کسی بدبخت نے علاء الدین سے یہ شکایت کی کہ آپ کی والدہ کا شیخ مجد الدین کے ساتھ غلط رابطہ ہے اور وہ شیخ سے نکاح کرنا چاہتی ہیں۔ علاء الدین اس الزام پر یقین کر بیٹھا اور شیخ مجد الدین کو دریا میں غرق کرنے کا حکم دے دیا۔ انتہائی طیش میں جاری کردہ اس حکم پر فوری عمل ہوا اور شیخ مجد الدین کو دریا میں غرق کر دیا گیا۔ لیکن جب علاء الدین کا غصہ دور ہوا تو اپنے اس حکم سے بہت شرمندہ ہوا، اور بہت سارے زیورات سے ایک لکڑی کے بکس کو بھر کر اس کے اوپر ایک تلوار اور کفن رکھ کے شیخ نجم الدین کبریٰ کی خانقاہ میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ یا تو خون بہا میں یہ سارے جواہر قبول کر لو اور میرے گناہ کو معاف کر دو، یا پھر اس لکڑی کے بکس پر رکھی ہوئی تلوار سے میرا سر قلم کر دو۔ اس موقع پر اللہ کے ولی شیخ نجم الدین کبریٰ نے جو جواب دیا وہ بہت ہی معنی خیز ہے۔ انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی، کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ بات لوح محفوظ میں لکھی جا چکی ہے، اور فرمایا مجد الدین کا خون بہا یہ جواہرات نہیں بلکہ تیری پوری سلطنت ہوگی، صرف یہی نہیں بلکہ تیرا اور میرا سر بھی قلم ہوگا، اور بے شمار بندگان خدا کے سر قلم ہونے والے ہیں۔ اور پھر تاریخ نے ثابت کر دیا کہ شیخ مجد الدین کے اس ظالمانہ قتل پر شیخ نجم الدین کبریٰ کے نکلے ہوئے الہامی الفاظ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے عذاب یعنی چنگیز خان کی صورت میں حرف بحرف مکمل ہوئے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ پہلا سبب تھا جس میں اللہ کے ولی کو قتل کیا گیا، اور اللہ نے پوری خوارزمی سلطنت کو نیست و نابود کر دیا۔ یاد رکھیے، جب بھی کسی سلطنت پر شام ڈھلتی ہے تو اس کا سب سے بڑا سبب ظلم ہوتا ہے۔ ظلم چاہے مسلمان کے ساتھ ہو یا کافر کے ساتھ، اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ ادھر چنگیز خان پوری دنیا پر حکومت کرنے کا خواہش مند تھا، لیکن اسے ڈر تھا کہ کہیں تمام مسلمان یکجان ہو کر میرے خلاف حملہ نہ کر دیں۔ اس خوف کی وجہ سے چنگیز خان اسلامی سلطنتوں پر حملہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس وقت 3 بڑی اسلامی سلطنتیں تھیں، ایک ہندوستان میں غوری سلطنت، اور دوسری مسلمانوں کی خلافت جس کے خلیفہ کا نام ناصر تھا، اور تیسری حکومت خوارزمی سلطنت تھی جو کہ سلطان علاء الدین خوارزم کی تھی۔ اس خوارزمی سلطنت کی سرحد چنگیز خان کی حکومت کے ساتھ ملتی تھی۔ یاد رہے کہ چنگیز خان کی حکومت چین میں تھی اور خوارزمی سلطنت کی سرحد دریائے سندھ تک تھی۔ چنانچہ چنگیز خان صرف مسلمانوں کے یکجا ہونے سے خوفزدہ تھا، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ سلطان علاء الدین اور خلیفہ ناصر کی آپس میں ناچاکی ہو گئی۔ یہ ناچاکی ذاتی دشمنی تک بڑھ گئی۔
بالآخر خلیفہ ناصر نے چنگیز خان کے پاس ایک قاصد بھیجا اور اسے خط دیا جس میں چنگیز خان کو لکھا تھا کہ اگر وہ خوارزمی سلطنت پر حملہ کر دے تو مسلمانوں کی خلافت خوارزمی سلطنت کی مدد نہیں کرے گی۔ جب مسلمان آپس میں ہی جانی دشمن ہو گئے تھے تو پھر چنگیز خان جیسے سفاک درندے سے کس رحم کی امید تھی؟ یہ دوسرا سبب تھا جو امت مسلمہ کے 15 ملین لوگوں کو قتل کرنے کی وجہ بنا، جس میں خلیفہ ناصر کی غداری شامل تھی۔ اب چنگیز خان کو خوارزمی سلطنت پر حملہ کرنے میں کسی چیز کا خوف نہیں تھا، یہاں دوسرا سبب مکمل ہو گیا، یعنی اپنوں کی غداری۔ پھر چنگیز خان صرف موقع کی تلاش میں تھا اور حملہ کرنے کے لیے کوئی معقول وجہ چاہ رہا تھا، اور یہ معقول وجہ اسے جلد ہی مل گئی جب سلطان علاء الدین خوارزم شاہ نے چنگیز خان کا قاصد قتل کیا۔ چنگیز خان کے قاصد کو قتل کرنے کا پورا واقعہ یہ ہے کہ چنگیزی سلطنت اور خوارزمی سلطنت میں باہم تجارت بہت عروج پر تھی۔ چنگیز خان جہاں اپنے لوگوں کو جنگجو سپاہی بنانا چاہتا تھا، وہیں تجارت کے ذریعے اپنے ملک کو خوشحال بناتا تھا، اور اس تجارتی معاہدے پر چنگیز خان اور خوارزم شاہ نے دستخط بھی کیے ہوئے تھے۔ خوارزم شاہ کو ہمیشہ ڈر رہتا تھا کہ چنگیز خان جیسا درندہ کسی بھی وقت اس کی سلطنت پر حملہ کر دے گا۔ اسی خوف کی وجہ سے وہ تمام تاجروں کو جو چنگیزی سلطنت سے آتے تھے شک کی نگاہ سے دیکھتا تھا، اور سرحد پر سب کی تلاشی کروائی جاتی تھی۔ چنانچہ ایک بار خوارزمی سلطنت کے 500 تاجروں پر مشتمل ایک وفد چین میں گیا۔ چنگیز خان کو جب علم ہوا کہ خوارزمی سلطنت سے 500 تاجر آئے ہیں تو سب کو بلوایا اور خوب عزت اور اکرام کیا اور بے شمار تحائف سے نوازا، اور سلطان علاء الدین کے لیے سونا، چاندی اور شاہی گھوڑے تحفے میں بھیجے۔ 500 تاجروں کا یہ وفد جب خوارزمی سلطنت میں واپس آیا تو سرحد پر تمام لوگ ان کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ ایک معمولی سے تاجروں کے وفد کو چنگیز خان کیسے اتنی عزت دے سکتا ہے۔ اس وقت اس سرحدی علاقے کا گورنر ینال خان تھا، جو کہ سلطان علاء الدین خوارزم کا ماموزاد بھائی تھا۔ ینال خان نے ان تمام تاجروں کو اپنے پاس بلایا اور ان سے سوالات و جوابات کرنے لگا۔ کیونکہ یہ تاجر چنگیز خان کی طرف سے بے شمار تحائف لائے ہوئے تھے، لہٰذا اس گورنر ینال خان کو بالکل خاطر میں نہیں لا رہے تھے، اور ایک تاجر نے گورنر ینال خان کو ان کے نام سے مخاطب کیا۔ ینال خان بہت سخت طبیعت تھا اور مال و متاع کا بہت لالچ رکھتا تھا۔ اس نے شک و شبہات کی بنا پر ان 500 تاجروں کو قید کر لیا اور سلطان علاء الدین کو خط لکھا کہ چین سے آنے والے ایک تجارتی قافلے کو اترار میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ لوگ تاجر نہیں ہیں بلکہ جاسوس ہیں۔ یہ تنہائی میں مقامی لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم لوگ اپنے انجام سے بے خبر ہو، عنقریب تم کو ایسے حالات پیش آئیں گے جن کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ چونکہ یہ جاسوسی کی غرض سے آئے ہیں تو ان کے متعلق فرمان شاہی کا انتظار ہے۔ خوارزم شاہ کو جب یہ خط موصول ہوا تو اس کے شکوک و شبہات میں مزید اضافہ ہو گیا، اور اسے یقین ہو چکا تھا کہ چنگیز خان اب ضرور حملہ کرے گا۔ تاہم اس نے احتیاط کا پہلو اختیار کرتے ہوئے یہ جواب لکھوایا کہ ان 500 تاجروں کو میرے اگلے حکم تک قید میں رکھا جائے، اس مسئلے پر غور و فکر کر کے کوئی حتمی فیصلہ کروں گا۔ لیکن گورنر ینال خان نے ان تاجروں کو گرفتار کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ سب کو جاسوسی کے جرم میں قتل کروا دیا اور سارا تجارتی سامان قبضے میں لے لیا۔ لیکن ان تاجروں میں سے ایک تاجر جو کہ اونٹوں کی رکھوالی پر متعین تھا ابھی تک قید نہیں ہوا تھا۔ جب اس کو معلوم پڑا کہ اس کے قافلے کے تمام تاجر جاسوسی کے الزام میں قتل کر دیے گئے ہیں تو وہ اپنی جان بچاتا ہوا چین میں چلا گیا اور چنگیز خان کو اس سارے واقعے کی اطلاع دی۔ کیونکہ خوارزمی سلطنت کے ان تاجروں کو چنگیز خان نے بے شمار تحائف اور جواہرات سے نوازا تھا تو چنگیز خان کو یہ بہت برا لگا کہ ان تاجروں کو میری وجہ سے جاسوسی کے الزام میں قتل کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا چنگیز خان نے اپنے ایک قاصد کو کچھ لوگوں کے ساتھ سلطان علاء الدین کے پاس ایک احتجاجی خط دے کر بھیجا، جس میں لکھا ہوا تھا کہ محترم سلطان علاء الدین، تم نے اپنے ہاتھوں سے تاجروں کو امان دینے کا معاہدہ تحریر کیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ تجارتی قافلوں سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا، مگر اب تم نے غداری اور عہد شکنی کی ہے۔ بد عہدی حکمرانوں کے لیے حد درجہ کبھی ہے۔ ینال خان نے 400 بے قصور تاجروں کا خون بہایا ہے اور ان کے مال و متاع پر قبضہ کیا ہے۔ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ینال خان نے سب کچھ اپنی مرضی سے کیا ہے تو اسے سزا بھگتنے کے لیے ہمارے حوالے کر دو اور تمام ضبط شدہ مال لوٹا دو۔ لیکن اگر یہ سب کچھ تمہارے حکم سے ہوا ہے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ سراسر وعدہ خلافی ہے جس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اب میرا سلوک تم دیکھ لو گے۔ جنگ کی تیاری کرو، میں ایسا لشکر لے کر تم پر حملہ آور ہوں گا
جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ چنگیز خان کے اس خط میں صاف صاف اعلان جنگ تھا، لیکن چونکہ وہ تجارتی قافلہ سلطان علاء الدین کی اپنی سلطنت کا تھا، اس لیے سلطان علاء الدین غصے سے بوکھلا اٹھا کہ یہ تاجر ہمارے تھے، چنگیز خان کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ آخر کوئی تو وجہ ہے کہ یہ تاجر چنگیز خان کے دل کے اتنے قریب تھے۔ اس قسم کے مختلف وہم اور غلط خیالات سلطان علاء الدین کے غصے کو بھڑکا رہے تھے۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ گورنر ینال خان کو اس کے کیے گئے ظلم کی سزا سلطان علاء الدین خود اپنے ہاتھوں سے دیتا اور اس کا سر قلم کروا دیتا، مگر چونکہ وہ سلطان علاء الدین کا ماموزاد بھائی اور ایک فوجی گروہ کا سپہ سالار تھا، اس لیے سلطان علاء الدین نے ینال خان کو کچھ نہ کہا۔ یہ بہت بڑی حماقت تھی، بلکہ اس حماقت اور بیوقوفی کو چار چاند اس وقت لگے جب سلطان علاء الدین نے یہ حکم دیا کہ قاصد کو قتل کر دو اور اس کے ساتھیوں کو میرا یہ پیغام دے کر چنگیز خان کے پاس واپس بھیج دو کہ میں خود تم پر حملہ کرنے آؤں گا اور پورے چین اور صحرائے گوبی کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ یہ تیسرا سبب یعنی حماقت اور بیوقوفی تھی جو سلطنت خوارزم کو لے ڈوبی، اور اس کا خمیازہ 15 ملین مسلمانوں کے خون نے ادا کیا۔ چنگیز خان کے قاصد کے قتل کے بعد تاتاری وفد کے دیگر افراد اپنے مرجھائے ہوئے چہروں کے ساتھ صحرائے گوبی واپس پہنچے۔ جب چنگیز خان کو معلوم ہوا کہ اس کا قاصد قتل کر دیا گیا ہے تو غم و غصے سے کانپنے لگا۔ اپنے سفیر کے قتل کی خبر سن کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی، اس کا وجود سراپا انتقام بن گیا تھا۔ وہ ایک پہاڑی کے اوپر چڑھا جس پر کھڑے ہو کے وہ اپنی فوج اور لوگوں سے خطاب کرتا تھا، اور اس پہاڑی پر اس کا بت رکھا ہوا تھا جس کی وہ عبادت کرتا تھا۔ اس نے پہاڑی پر چڑھ کر مسلسل 3 دن تک اپنے بت کی عبادت کی، اور پھر اس نے تمام فوج اور عوام کو اکٹھا کر کے اعلان کیا۔ اس نے کہا، جس طرح آسمان پر 2 سورج نہیں چمک سکتے، اسی طرح زمین میں بھی 2 بادشاہ نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد چنگیز خان نے تیز رفتار گھوڑے پر اپنا قاصد روانہ کر کے اعلان جنگ ان الفاظ کے ساتھ کیا کہ سلطان علاء الدین، تو نے جنگ پسند کی ہے، اب جو ہوگا سو ہوگا، اور کیا ہوگا یہ ہمیں معلوم نہیں، صرف خدا کو معلوم ہے۔ پھر چنگیز خان نے اپنا لشکر جمع کرنا شروع کیا۔ لشکر کے ہزار سپاہی ایک جھنڈے تلے جمع ہو رہے تھے۔ جب پورا لشکر جمع ہو گیا تو جھنڈوں کی تعداد 700 ہو گئی تھی، جس کا مطلب ہے کہ اس لشکر کی تعداد 7 لاکھ تھی، اور راستے کے قبائلی علاقے کے لوگ شامل ہو جانے سے یہ تعداد 8 لاکھ ہو چکی تھی۔ 8 لاکھ کی تعداد پوری دنیا میں سب سے بڑے لشکر کی تعداد ہے، اور ادھر سلطان علاء الدین کی ٹوٹل فوج صرف 3 لاکھ تھی۔ بالآخر موسم خزاں میں چنگیز خان نے صحرائے گوبی سے خوارزمی سلطنت کی طرف کوچ کیا۔ صحرائے گوبی سے خوارزم کی سرحد 3 ماہ کی مسافت پر تھی، اور اس سارے راستے میں کوئی بڑا شہر آباد نہ تھا، بلکہ سارے کا سارا علاقہ غیر آباد اور مختلف چھوٹے چھوٹے بے شمار قبائل سے بھرا ہوا تھا۔ اب چنگیز خان اللہ کے دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ان کی نااہلی، لاپرواہی اور بد عملی کی سزا دینے کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب بن کر آیا۔ اس بدبخت انسان نے ایک خون کے قطرے کے بدلے میں خون کی ندیاں بہا دیں۔ دوستو، جب بھی اس دنیا پر ظلم و ستم نے پنجے گاڑے تو اللہ کی بے آواز لاٹھی نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ دراصل چنگیز خان بھی اللہ کا عذاب ہی تھا۔ یہ وحشی درندہ جس علاقے میں گھستا تھا اس کے بچوں اور بوڑھی عورتوں کو قتل کر کے جلا دیتا تھا، اور خوبصورت لڑکیوں سے ان کے والدین کے سامنے زنا کروا کر مار دیتا تھا۔ یہ ایک عجیب قوم اس دنیا پر آئی تھی جن کے دل میں نہ بچوں کے تڑپنے کا احساس پیدا ہوتا تھا اور نہ ہی ماؤں کی بددعائیں ان ظالموں کو اثر کرتی تھیں۔ اللہ کے فیصلے سے ٹکر لے کر یہ ظالم اس دنیا پر ابھرا اور آدھی دنیا کو تیس نیس کر دیا۔ اب موسم خزاں میں چنگیز خان نے اپنی 8 لاکھ فوج کے ساتھ عالم اسلام پر حملے کی پیش قدمی کر دی تھی۔ سردی شروع ہوتے ہی زور و شور سے برف باری ہونے لگی۔ موسم سرما اس قدر خطرناک تھا کہ اگر پہلے سے مکمل انتظامات نہ ہوتے تو شاید سارا لشکر انہی طوفانوں کی نظر ہو جاتا، مگر چنگیز خان تمام تر انتظامات کے ساتھ چلا تھا۔ خوراک کے لیے مویشیوں کے بے شمار ریوڑ ساتھ لے لیے گئے تھے جنہیں لشکر کے آگے ہنکایا جا رہا تھا۔ ہر 10 افراد کے لیے 3 بکریوں کا گوشت خشک کر کے آہنی برتن میں محفوظ کر لیا جاتا تھا۔ گھوڑوں کے غول تھے جو تیز رفتار پیش قدمی میں کارآمد تھے۔ ایک ایک سپاہی کئی گھوڑے ساتھ لیے ہوئے تھا اور انہیں بار بار تبدیل کرتا رہتا۔ جوں جوں دن گزرتے گئے سردی اور برف باری بڑھتی گئی۔ ہر طرف برف کی چادر پھیلی ہوئی تھی۔ تاتاری فوج برف کی چٹانیں کاٹ کر راستہ بناتے اور بسا اوقات خوراک کی قلت کی وجہ سے
اپنے گھوڑوں کی رگیں کاٹ کر خون چوس لیتے اور پھر رگوں کو ٹانکے لگا دیتے تھے۔ یہ لشکر 1.5 میل کی چوڑائی میں پھیلا ہوا تھا، مگر اس کے باوجود نہایت نظم و ضبط سے نقل و حرکت کر رہا تھا۔ ادھر سلطان علاء الدین نے اپنی عوام سے 3 سال کا ٹیکس ایڈوانس لے لیا تھا تاکہ اس مال کو دشمن کے خلاف خرچ کیا جائے۔ اس قدر ٹیکس لینے کی وجہ سے معیشت کی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ لوگ غربت کی وجہ سے اپنی فوج میں زیادہ بھرتی نہیں ہوئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس یقینی آفت کے باعث ہر فرد کلمہ جہاد کو بلند کرتا، مگر بدقسمتی سے صرف 1 لاکھ افراد مزید فوج میں بھرتی ہوئے، اور اب فوج کی تعداد 3 لاکھ سے بڑھ کر 4 لاکھ ہو چکی تھی۔ چنگیز خان کے لشکر کی آمد سن کر سلطان علاء الدین خوارزم شاہ پیشگی اپنا لشکر لے کر سرحد تک آ گئے اور تمام سرحدی علاقوں کے قبائلی لوگوں کو ہجرت کا حکم دے کر شہروں میں بھجوا دیا۔ چنگیز خان کو جاسوسوں کے ذریعے علم ہوا کہ سلطان علاء الدین سرحد پر اپنا لشکر لیے اس کا انتظار کر رہے ہیں، لہٰذا اس نے 24,000 سپاہیوں کا ایک لشکر اپنے بڑے بیٹے جوجی خان کی قیادت میں دے کر سلطان علاء الدین سے لڑنے کے لیے بھیجا، اور خود خوارزمی فوج کو چکمہ دے کر دوسرے راستے سے اپنا لشکر لے جا کر سمرقند اور بخارا، جو کہ موجودہ ازبکستان میں ہے، اس پر قبضہ کر لیا۔ سمرقند اور بخارا اس وقت کے سب سے بڑے شہر اور علم و معرفت اور تعلیم سے بھرے ہوئے ترقی یافتہ علاقے تھے۔ جوجی خان کے پاس صرف 24,000 سپاہی تھے اور ادھر خوارزم شاہ 4 لاکھ کے لشکر کے ساتھ انتظار کر رہا تھا۔ ایک وقت تھا جب 313 صحابہ نے 1,000 کے لشکر کو شکست دی تھی، مگر آج وہ اسلام کے پیروکار نہ تھے، بلکہ بدعمالیوں، غداریوں اور عیاشیوں میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے۔ جوجی خان نے اپنے 24,000 کے لشکر سے خوارزم شاہ کے 1,60,000 لوگوں کو شہید کر دیا تھا۔ خوارزم شاہ کی فوج کی کمر بالکل ٹوٹ گئی تھی، اب اس کا تکبر خاک میں مل گیا تھا۔ اس جنگ کے دوران جوجی خان کی فوج نے سلطان علاء الدین کے خیمے تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ قریب تھا کہ چنگیز خان کا لشکر خوارزم شاہ کو قتل کر دے، لیکن عین اس وقت سلطان علاء الدین کے بیٹے جلال الدین خوارزم شاہ نے اپنے ہر اول دستے کے ساتھ اپنے والد کی جان بچائی۔ بہرحال رات کے وقت چنگیزی فوج دم دبا کر بھاگ گئی تھی اور مسلمانوں کے لشکر کو ایک عظیم ترین نقصان پہنچا تھا۔ ادھر چنگیز خان اپنے چھوٹے بیٹے تولی خان کے ساتھ کسی نامعلوم مقام سے بڑے خاموشی کے ساتھ دریائے سیہون عبور کر کے صحرائی وسعتوں میں داخل ہو گیا۔ صحرا سے نکل کر چنگیز خان بجلی کی طرح بخارا کی طرف لپکا۔ وہ ایک آسمانی آفت کی طرح یکدم بخارا پر حملہ آور ہونا چاہتا تھا، اس لیے راستے میں پڑنے والے دیہاتوں اور بستیوں میں گھوڑوں اور سپاہیوں کو پانی پلانے کے سوا اس نے کسی اور کام کے لیے لشکر کو ٹھہرنے کی اجازت نہ دی۔ وہ خوارزم شاہ کو بے خبر رکھ کر پورے بخارا پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، اور ادھر سلطان علاء الدین خوارزم شاہ جوجی خان کی فوج کے فرار ہونے کی خوشیاں منا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ چنگیز خان اب اس کی سلطنت سے جا چکا ہے۔ اچانک یہ خبر اس پر بجلی بن کر گری کہ چنگیز خان بخارا کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے۔ اس خبر سے خوارزم شاہ کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس وقت جنوب مشرق میں چنگیز خان کا سپہ سالار جبی نویان یلغار کر رہا تھا اور مغرب سے چنگیز خان خود آ رہا تھا۔ خوارزم شاہ نے خود کو شکنجے میں پھنستا ہوا محسوس کیا۔ اس نے گھبراہٹ کے عالم میں فوج کو مزید تقسیم کر کے کچھ فوج بخارا روانہ کی، کچھ دستے سمرقند کی سپاہیوں کی کمک کے لیے متعین کیے، بعض سپاہیوں کو بلخ اور قندوز شہر کی نگرانی پر مقرر کیا، اور خود سمرقند سے نکل جانے کی تیاری کی۔ جب خود سلطان علاء الدین نے راہ فرار اختیار کرنے کی سوچی تو فوج کی کمان کرنے والا کوئی نہ بچا۔ سلطان علاء الدین اس وقت پوری سلطنت کو خونخوار تاتاری بھیڑیوں کے رحم و کرم پر چھوڑنے کے لیے آمادہ ہو گیا تھا۔ خوارزم شاہ نے سمرقند کے سپہ سالار کو خبر بھجوائی کہ تم شہر کا دفاع کرو، میں افغانستان اور خراسان سے ایک لشکر جرار لے کر آؤں گا۔ چنگیز خان پہلے ہی شہر کا محاصرہ کر چکا تھا، ایسے میں یہ خبر ان پر بجلی بن کر گری۔ ان کی تمام تر امیدیں ختم ہو گئی تھیں۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ خدا نخواستہ کل کو انڈیا لاہور پر فوج بھیج دے اور ہمارے چیف آف آرمی سٹاف لاہور کی فوج کو یہ پیغام بھیج دیں کہ تم شہر میں لڑو، میں کسی اور ملک سے فوج کی مدد لے کر آتا ہوں۔ ایسے میں لاہور کی فوج اور ننھے بچوں اور معصوم عورتوں پر کیا گزرے گی؟ جب اپنی حکومت ہی بزدل ہو جائے تو پھر تباہی و بربادی کے علاوہ کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا۔ ادھر خوارزم شاہ اپنے خصوصی ساتھیوں اور ایک محافظ دستے کے ساتھ سمرقند سے نکل رہا تھا۔ یہ وہی سمرقند تھا جسے اسی سلطان علاء الدین خوارزم شاہ نے 10 سال پہلے ترکان خطا کی کافرانہ دسترس سے آزاد کروایا تھا۔ یہ وہ شہر تھا جو صدیوں سے مسلم ثقافت اور اسلامی علوم و فنون کا گہوارہ چلا آیا ہے، جسے عظیم اسلامی سپہ سالار قتیبہ ابن مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے امت مسلمہ کے حوالے کیا
اور ملت اسلامیہ نے صدیوں ایک مقدس امانت کی طرح اس کی حفاظت کی۔ پھر جب ترکان خطا نے اس شہر کو مسلمانوں سے چھین کر ظلم و ستم کا بازار گرم کیا تو 71 سال بعد مظلوموں کی دعائیں قبول ہوئیں۔ علاء الدین محمد خوارزم شاہ جیسے کشور کشا نے اس شہر کا رخ کر لیا، وہ ظالموں پر قہر الہی بن کر ٹوٹ پڑا۔ مگر 10 سال بعد آج وہی کشور کشا قتیبہ بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی اس امانت کو دشمنوں کے ہاتھوں میں دے کر جا رہا تھا۔ ادھر چنگیز خان نے سمرقند پر محاصرے کے ساتھ ساتھ اپنی فوج کا ایک حصہ شہر بخارا کا محاصرے کے لیے بھیجا۔ یاد رہے کہ بخارا جیسا شہر اس وقت کے عظیم ترین لوگوں کا مرکز تھا۔ اس کی خاک سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے حدیث کی سب سے بڑی اور عمدہ کتاب بخاری شریف مرتب کی تھی، انہوں نے جنم لیا تھا۔ سن 1220 میں تاتاریوں کے بے شمار دستوں نے بخارا کا محاصرہ کر لیا تھا۔ اس وقت بخارا کی فوج کا سپہ سالار اناج خان تھا۔ اناج خان ایک دلیر انسان تھا۔ وہ اور کئی فوجی افسران ہتھیار ڈالنے پر تیار نہیں تھے۔ انہوں نے لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ رات کے وقت اناج خان 30,000 گھڑ سوار اور 20,000 پیادے لے کر شہر کی فصیل سے باہر نکلے اور تاریکی میں دشمن کو غافل جان کر اس پر پوری شدت سے حملہ آور ہوئے۔ مگر اس حملے کی خبر تاتاری فوج کو ان کے جاسوسوں نے پہلے ہی کر دی تھی، اس لیے وہ پوری طرح چوکنا تھے۔ نتیجتاً یہ تمام خوارزمی سپاہی دشمن کے نرغے میں آ گئے اور چند ایک کے سوا باقی سب لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اب بخارا جیسے عظیم شہر کی اکثر فوج کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ چنانچہ اگلے روز اہل بخارا نے علامہ بدر الدین قاضی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ایک وفد چنگیز خان کے پاس بھیجا اور جان بخشی کی درخواست کر کے شہر کے دروازے کھولنے پر آمادگی ظاہر کی۔ چنگیز خان نے انہیں عوام کی عزت و ناموس کے تحفظ کا یقین دلایا۔ چنانچہ شہر کی چابیاں چنگیز خان کے سپرد کر دی گئیں اور قلعے کے دروازے کھول دیے۔ چنگیز خان اپنے جنگجوؤں کے سیلاب کے ساتھ بخارا میں داخل ہوا۔ اہل بخارا دہشت زدہ نظروں سے ان انسان نما شیاطین کو دیکھ رہے تھے۔ تاتاریوں کا سیلاب شہر کی کشادہ سڑکوں اور گلی کوچوں پر حاوی ہو رہا تھا۔ اہل بخارا نے اس قدر ڈراؤنے اور ہیبت ناک چہرے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ان کی زبان بھی سمجھ سے بالا تر تھی۔ چنگیز خان کی نگاہ بخارا کی جامع مسجد جامع الکبیر میں پڑی۔ اس کی بے پناہ خوش نمائی سے متاثر ہو کر اس نے مسجد کے عظیم الشان دروازے کے سامنے گھوڑے کی لگام کھینچی اور لوگوں سے پوچھا، کیا یہ خوارزم شاہ کا محل ہے؟ نہیں خان اعظم، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، لوگوں نے جواب دیا۔ چنگیز خان اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر مسجد کے ممبر کے قریب رکا۔ ممبر پر قرآن مجید کا ایک بڑا نسخہ رکھا ہوا تھا، مگر چنگیز خان کو اس کی کیا پرواہ ہو سکتی تھی۔ وہ جوتوں سمیت ممبر پر چڑھ گیا اور عوام سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، میں تم سے یہ کہنے آیا ہوں کہ میری فوج کے لیے غلے اور خوراک کا فوری طور پر انتظام کر دو۔ میرے سپاہی بڑے تکلیف دہ حالات سے گزر کر آئے ہیں، ان کو ارد گرد کے علاقے میں خوراک اور چارہ میسر نہیں آیا تھا۔ تم ان کے لیے اناج کے ذخائر کھول دو اور گھوڑوں کو فلفور چارہ مہیا کرو، اور اس مسجد جیسی وسیع عمارتیں ان کے لیے بطور استبل خالی کر دو۔ اب چنگیز خان کے سپاہی اناج کے داموں پر جھپٹ پڑے۔ چنگیز خان کی اجازت کے بعد ان کے لیے ایک لمحہ صبر کرنا بھی مشکل تھا۔ جامع مسجد اور تمام مساجد و مدارس میں گھوڑے باندھ دیے گئے اور علماء و فقہا کو ان کی رکھوالی پر مجبور کیا گیا۔ الماریوں سے قرآن پاک کے نسخے اور کتابیں باہر پھینک کر ان میں چارہ اور بھوسا بھر دیا گیا۔ مقدس اوراق تاتاریوں کے ناپاک قدموں اور گھوڑوں کے پاؤں تلے پامال ہو رہے تھے۔ یہ جنگلی لوگ مساجد میں بیٹھ کر شراب کے جام پیتے تھے۔ بخارا کی گلوکارائیں ان کے اشارے پر نغمے سناتی اور ڈانس کرتی تھیں۔ اہل بخارا پتھرائی ہوئی نظر سے مسجد کی بے حرمتی کا یہ منظر دیکھ رہے تھے، مگر یہ تو ابھی ابتدائی جھلک تھی۔ چنگیز خان کا اگلا حکم نامہ اس سے زیادہ سخت تھا۔ عیدگاہ میں پہنچ کر چنگیز خان نے عوام کو دوبارہ جمع کیا اور بچی کچی فوج جو قلعے میں محصور تھی اس پر حملے کا حکم دیا، اور عوام سے کہا کہ جو اس مہم میں چنگیز خان کا ساتھ نہیں دے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ نادان عوام اپنے ہی سپاہیوں کو شکست دینے کے لیے جمع ہوتے رہے۔ بالآخر چنگیز خان نے پورے قلعے میں موجود تمام سپاہیوں کو قتل کر دیا اور اب اسے کسی چیز کا خوف نہیں تھا۔ اب چنگیز خان کامل یکسوئی کے ساتھ عوام و خاص کے مال و دولت کی طرف متوجہ ہوا۔ تاتاری سپاہیوں کو لوٹ مار کی کھلی اجازت دے دی گئی۔ وہ بے دھڑک گھروں میں داخل ہوتے اور سب کچھ لوٹ لیتے۔ صرف یہی نہیں بلکہ تاتاری گھروں میں موجود پردہ دار خواتین کی کھلم کھلا عصمت دری کرتے اور ان کو روکنے والا کوئی نہ ہوتا۔ اگر کوئی غیرت کا مارا مزاحمت کرتا تو اس کے ٹکڑے کر دیے جاتے تھے۔ تاتاریوں نے خزانے کی جستجو میں
ان کے محلات کی بنیادیں تک کھود ڈالیں، تہہ خانوں کو چھانا، کنوؤں کی تلاشی لی، اور جب ان کو یقین ہو گیا کہ اب اہل شہر کی ہڈیوں سے چکنائی کا آخری قطرہ بھی چوسا جا چکا ہے، تو مظالم کا تیسرا اور آخری دور شروع ہوا۔ پھر شہر کے تمام مردوں، عورتوں اور بچوں کو ایک بڑے میدان میں ہانک دیا گیا جسے تتاری فوج نے ہر طرف سے گھیرا ہوا تھا۔ سب کو یقین ہو گیا تھا کہ اب موت یقینی ہے۔ ہر طرف بچوں اور عورتوں کی جگر پاش چیخیں سنائی دے رہی تھیں، بیویاں اپنے شوہروں سے اور بچے ماؤں سے چمٹے ہوئے تھے۔ مرد بے بسی کے آنسو بہاتے ہوئے اپنے سروں پر تاتاری تلواروں کی چمک دیکھ رہے تھے۔ وہ باعصمت، باحیا، سراپا غیرت اور پردہ دار خواتین جن کی پاک دامنی پر فرشتے بھی رشک کرتے تھے، آج جنگلی درندوں کے چنگل میں تھیں، جن کی عزت آج سریعام اپنے شوہروں، بھائیوں اور بیٹوں کے سامنے بے آبرو ہو رہی تھی۔ ہائے افسوس، صد افسوس، آسمان نے دنیا پر یہ دن بھی دیکھا۔ شاید بخارا کے در و دیوار اس وقت تاتاری فوج کو کچلنا چاہتے تھے، اور شاید میرے اللہ کی حمیت اس وقت بہت جوش میں تھی، اور فرشتے بھی اس دن دھاڑے مار مار کر رو رہے ہوں گے۔ زمین چاہتی ہوگی کہ میں پھٹ جاؤں اور پورا شہر بخارا اپنے اندر غرق کر لوں، مگر افسوس اس وقت مسلمان بے یار و مددگار اوپر نیلے آسمان اور نیچے خاکی زمین کے درمیان صدائے تکبیر بلند کر کے اپنی عورتوں کی عصمت دری کے خلاف آگے بڑھے، اور دشمن کو ایک ایک کر کے شہید کرتے گئے اور خود بھی شہید ہوتے گئے۔ اہل بخارا اس دن کو یوم عذاب کہتے ہیں۔ پھر اسی بدنظمی پر چنگیز خان نے ایک ایک مرد کو قتل کروایا اور ہر ہر بچے کو نیزے پر لٹکایا، تمام عورتوں کو مار دیا، اور پورے شہر بخارا کی عمارتیں گرا کر ان کو کھنڈر بنا دیا تھا، اور آخر میں سارے شہر کو آگ لگا کر ظالم چنگیز خان سمرقند کی طرف متوجہ ہوا، اور اس بے غیرت نے یہی قبیح کام سمرقند میں بھی کیے، اور بعینی ہی یہی منظر وہاں پیش آیا۔ دوستو، مزید کچھ کہنے کی مجھ میں سکت نہیں ہے۔ اگر زندگی ملی تو اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اور گزارش ہے کہ ہسٹوریکل ویڈیوز اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ والسلام۔